حضرت علی المرتضیٰ سے کی تو پھر حضرت علی المرتضیٰ کی طرف سے کیا جواب آیا؟ اب وہ حضرت علی المرتضیٰ نے اشعار کی صورت میں، عربی اشعار ہیں، ان کی صورت میں پیغام دیا قیامت تک کے آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبین کے لیے، اور ساتھ اپنا بھی ذکر کر گئے اور ہماری رہنمائی فرما گئے کہ تمہاری زندگی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کی بات آئے گی تو تم نے کیا کرنا ہے۔ تو آئیے حضرت علی پاک فرماتے ہیں کہ وَقَيْتُ بِنَفْسِي خَيْرًا مَنْ وَطِيَ السَّرَى وَمَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَبِالْحَجَرِ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی جان قربان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس ہستی کی میں نے حفاظت کی ہے جو ساری کائنات کے لوگوں سے افضل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے اپنی جان پیش کر دی اور میں نہ ڈرا نہ گھبرایا، میں نے اپنی جان رسول اللہ پر قربان کر دی، میں نے اپنی جان رسول اللہ کے لیے پیش کر دی۔ اور پھر آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، آپ کی شان کیا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا مقام یہ ہے کہ آپ ساری کائنات سے افضل ہیں، آپ ساری کائنات سے افضل ہیں۔ اور جس نے بھی زمین کو پاؤں سے روندا ہے اور بیت اللہ کا طواف کیا ہے، ساری اس کائنات سے مرتبہ اور مقام دیکھنا ہو تو بیت اللہ کا طواف کرنے والے ہوں، حتیم کے چکر کاٹنے والے ہوں، وہ اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جس مقام پر اللہ نے اپنے محبوب کو پہنچایا ہے۔ اور پھر دوسرے حصے میں فرمایا رسول اللہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الالہ من المکر۔ اس حصے میں حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ خیال نہ کرنا رسول اللہ کون ہے، فرمایا رسول الہ، وہ اللہ کے رسول ہے۔ آپ علیہ السلام کون ہیں؟ وہ اللہ کے، سب بولو وہ اللہ کے، میرے ساتھ بولتے چلیں، وہ اللہ کے رسول الہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور خاف ان یمکروا بہ، اور جس کے خلاف انہوں نے مکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنی قدرت والا ہے اپنے رسول کو ان کے مکر سے نجات دی، یعنی کفار جو آئے دن رسول اللہ کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور آپ کو قتل کرنے کے در پہ تھے، کبھی گالیاں دے کر اذیت دیتے، کبھی پتھر روڑے مار کر اذیتیں دیتے اور کبھی قتل کرنے کے در پہ ہوتے، تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کفار کے ان مکر و فریب سے آگاہ ہے، اور جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نجات عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ علی صرف 2 کام تمہارے ذمے ہیں، پھر اس کے بعد تم بھی میرے پاس چلے آنا۔ وہ 2 کام کیا ہیں؟ فرمایا ایک کام تو یہ ہے کہ تم میرے بستر پہ سو جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ کل صبح ہوگی جب اعلان عام کرتے ہوئے ان کفار کی جو میرے پاس امانتیں ہیں ان امانتوں کو ادا کر دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کفار آپ کے قتل کرنے کے در پہ ہے، لیکن اپنی امانتیں وہ جو خود نہیں سنبھال سکتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس محفوظ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ امانتیں کل ان کو اعلان عام کرتے ہوئے ان کو ادا کرنا
تاکہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے پیغام چلا جائے کہ اللہ کے نبی کے پاس کسی غیر کا بھی مال تھا، زیورات تھے، پیسہ تھا، تو اللہ کے نبی ہجرت کی رات جب کہ خود نہیں، کفار نے ستایا، کفار نے تنگ کیا، کفار نے ظلم کیے، ہر طرح سے پریشان کیا، قتل کرنے کے در پہ ہوئے، طرح طرح کے پلان اور منصوبے بناتے رہے، لیکن اللہ کے نبی نے، یہ کفار کی بے وفائی ہے، لیکن اللہ کے نبی کی وفاداری کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی ہجرت کرتے ہیں تو وہ کفار کا مال و دولت، پیسہ، زیورات کی صورت میں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے رکھوایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ سے فرمایا قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ پیغام چلا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دور میں صادق الامین تھے، کہ آپ سچے بھی تھے اور امین بھی تھے، کہ اللہ کے نبی نے کسی کی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، گو کہ وہ کفار کیوں نہ ہو، اگر ان کا مال و دولت بھی اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہے تو اللہ کا نبی وہ بھی ادا کر کے تشریف لے جاتا ہے۔ اور یہ سپرد کیا گیا یہ سارا نظام حضرت علی المرتضیٰ کو۔ اب ادھر سے بات مکمل ہونے کے بعد یہ اہتمام تو ابھی رات کو ہونے جا رہا ہے، اب دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام تو صبح آتے تھے یا شام کو آتے تھے، آج دوپہر کے وقت رسول اللہ کی آمد کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جب آپ تشریف لائے تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جگہ جہاں آپ آرام فرماتے بیٹھے ہوئے تھے وہ جگہ حضور کو پیش کر دی۔ جب آپ علیہ السلام وہاں تشریف فرما ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو بکر، میں نے تنہائی میں تیرے سے کچھ باتیں کرنی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا، یا رسول اللہ، اس وقت گھر میں حضرت اسماء ہیں یا حضرت عائشہ ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، تنہائی میں بات کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا کہ اے ابو بکر، میری بات سن لو کہ اللہ رب العالمین نے مجھے ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصحبت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جناب مجھے بھی تو آپ کی رفاقت نصیب ہو کہ اس سفر میں میں بھی تو جناب کے ساتھ ہو جاؤں، مجھ پر بھی تو کرم ہو جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قال الصحبت، اے ابو بکر تو اس سفر میں میرے ساتھ ہوئے گا۔ آواز نہیں آئی سبحان اللہ کی؟ اے ابو بکر اس سفر میں تو میرے ساتھ ہوگا، بولو اے ابو بکر تو اس سفر میں میرے ساتھ ہوگا۔ جب آپ نے یہ بشارت دی، اب میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، آپ کو معلوم ہے کہ بستر پہ سونا کفار نے گھیرا ڈالنا ہے اور وہ حضور علیہ السلام کے قتل کرنے کے در پہ ہے اور وہ بھی خطرناک مرحلہ ہے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور، یہ طرح طرح کی یہ سفری مشکلات برداشت کرتے ہوئے مدینہ تک آپ علیہ السلام کے ساتھ یہ سفر طے کرنا ہے، تو یقیناً کفار نے یہاں حضرت علی کے در پہ بھی ہونا ہے اور پھر پیچھے حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بھی چلنا ہے، تو ابو بکر صدیق بھی تو ساتھ ہوں گے۔ جو مشکلات حضور کو پہنچیں گی وہ ابو بکر کو بھی پہنچیں گی، ہے یہ بھی مشکل ہے وہ بھی مشکل، لیکن سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر اس سفر میں تو میرے ساتھ ہوگا، اس گھڑی کے اندر، ان رات دن کے سفر کے اندر اے ابو بکر تو میرے ساتھ ہوگا، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئے۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ تو مشکلات ہیں، یہ تو قتل کے معاملات ہیں، نہیں،
ابو بکر خوش ہو گئے اور خوشی خوشی میں آنکھوں میں آنسو آنے لگے. تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے آج دیکھا کہ اس موقع پر بھی, خوشی کے موقع پر بھی, ایک بندہ مسکرا بھی رہا ہو اور اس کی آنکھیں نم ہو گئی ہو, آنسو بھی بہا رہا ہو. تو میں نے ابو بکر کو ہی دیکھا تھا جو اس موقع پر وہ آنسو بہا رہا تھا اور چہرے میں مسکراہٹ تھی, آنکھوں میں آنسو تھے. تو سیدہ فرماتی ہے فواللہ ما شعرت قط قبل ذلك اليوم ان احد يبكي من الفرح حتى رأيت ابا بکر یبکی, قسم میں نے اس دن سے قبل کبھی نہیں دیکھا تھا کہ خوشی کے موقع پر بھی رویا جاتا ہے, جبکہ میں نے دیکھا کہ میرے باپ ابو بکر یہ بات خوشخبری سن کر کہ جب حضور نے فرمایا کہ ابو بکر اس سفر میں تو میرے ساتھ ہوگا, تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے ابو مسکرا بھی رہے تھے اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھی کہ خوشی کے موقع پر حضور رو رہے تھے. لیکن اب آگے چلتے ہیں جی, باتیں پوری میں ٹو دی پوائنٹ عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ایک طرف حضرت علی ہوں گے, ایک طرف حضرت ابو بکر ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب حضرت علی کے پاس آئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اے علی ذرا سن لے میری بات کہ بے شک اللہ نے میری طرف وحی کی. سبحان اللہ, کہ اللہ پاک نے میری طرف وحی کی کہ یا محمد ان العلی العالم یقرأ علیک السلام, کہ اے جبریل میرے پاس آئے, اے علی جبریل میرے پاس آئے. اور جبریل نے کہا ہے کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کریم جو سب سے اعلیٰ ہے, جو اعلیٰ ہے, جو برتر ہے, وہ فرماتا ہے کہ علی کو میرا سلام پہنچا دو. علی کو یقرأ علیک السلام, علی کو میرا سلام دے دو. اے علی پہلے تو تم اللہ کریم کا سلام قبول کرو, پھر اس کے بعد وَيَقُولُ لَكَمْ إِنَّ أَبَا جَهْلٍ وَمَلَأً مِّن قُرَيْشٍ قَدْ دَبَّرُوا يُرِيدُونَ قَتْلَكَ. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابو جہل اور قریش کے رئیسوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ تیار کر لیا ہے. اے اللہ کے پیارے محبوب, یہ ظالم کسی وقت بھی آپ پر حملہ آور ہوں گے. تو اللہ کریم نے مجھے بتایا ہے کہ کسی وقت بھی آپ پر یہ حملہ آور ہوں گے. تو پھر فرمایا وَقَدْ دَبَّرُوا يُرِيدُونَ قَتْلَكَ, کہ یہ آپ کے قتل کے در پہ ہوئے ہیں. لیکن تم ایسا کرو کہ وَأَمَرَكَمْ أَن تُبَيِّتَ عَلِيًّا فِي مَوْضِعِكَ, کہ تم اپنے بستر پر علی کو سلا دو اور تم یہاں سے روانہ ہو جاؤ. اب یہاں کا اب یہاں قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر ایسے نہیں سوئے. پہلے اللہ کا سلام آیا, پھر اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا اے میرے پیارے آپ کے بستر پر علی سوئے گا, اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہوئے گا. تم اپنے بستر پر علی کو سلا دو اور تم روانہ ہو جاؤ. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یجعل نفسہ لنفسک فداء وروحہ لروحک وقاء. یہ کلمات فرمایا کہ علی نے اپنے نفس کو, اپنی جان کو آپ علیہ السلام پر فدا کر دیا اور اپنی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر دی. یعنی اس میں یہ بھی پیغام آیا کہ علی سے اللہ نے وہ کام لیا ہے کہ علی نے اپنی جان بستر پر سو کر حضور پر قربان کر دی ہے اور اپنی روح حضور کی روح پر قربان کر دی ہے. یہ بات ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی رائے لینے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق سے آپ علیہ السلام نے فرمایا وَأَمَرَكَ أَن تَسْتَصْحِبَ أَبَا بَكْرٍ, کہ اے ابو بکر مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تو مدینہ کی طرف سفر کر اور تیرے اس سفر میں تیرے ساتھ ابو بکر ہوئے گا. تیرے ساتھ اس سفر میں کون ہوئے گا؟ ابو بکر ہوئے گا اور تیرا ہم سفر بنے گا. اور ابو بکر کا کام کیا ہوگا؟ اللہ نے وہ کام بھی بتا دیا کہ میرے پیارے ابو بکر
راستے میں اس کھٹن سفر میں، اس صعوبتوں والے سفر میں، اس مشکلات کے سفر میں ابو بکر کا کام یہ ہوگا کہ میرے پیارے وہ تیری دل جوئی کرے گا، وہ تیری مدد کرے گا، تجھے تقویت پہنچائے گا، اپنے وعدے پورے کرے گا اور ثابت قدمی کے ساتھ تیرے ساتھ چلے گا۔ اے میرے پیارے جب وہ اس سارے مرحلے میں کامیاب ہو جائے گا تو پھر ابو بکر کا میدان محشر میں مقام یہ ہوگا کہ وہ جنت میں تیرے رفیقوں میں سے ہو جائے گا، اور اس کا مکان تیرے مکان وفی غرفاتہا من خلصائک، اور اس کا ٹھکانہ، اس کا کمرہ جنت میں تیرے ساتھ ہوئے گا۔ اور ابو بکر، اب آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو بکر یہ بات سن لی، ابو بکر نے یہ بات سن لی، اور پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگلے حصے میں پھر حضور حضرت علی سے بات کریں گے، پھر حضور ابو بکر سے بات کریں گے۔ علی سے کیا کہا تھا کہ میرے بستر پہ سو، اور اس طرح کے معاملات کا سامنا ہے، اور پھر فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے علی، یہ بار بار ایسی گفتگو کیوں ہو رہی ہے؟ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو رسول اللہ سے محبت کریں گے انہیں مارا جائے گا، انہیں قتل کیا جائے گا، ان پر ظلم ہوں گے، ان پر تشدد ہوگا، طرح طرح کی مشکلات کا انہیں سامنا ہوگا، لیکن آخر کامیاب یہی ہوں گے، آخر کامیاب یہی ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی اردیت ان اطلب فلا اوجد وتوجد فلعلہ ان یبادر الیک الجہال فیقتلوک۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے علی ذرا میری بات سن لے، کیا تو اس بات پر رضامند ہے کہ جب دشمن میری تلاش میں نکلیں گے، جب دشمن میری تلاش میں نکلیں گے فلا اوجد، وہ مجھے بستر پر نہیں پائیں گے، وتوجد، اور تجھے پالیں، اور پھر فَلَعَلَّهُ أَن يُبَادِرَ إِلَيْكَ الْجُهَّالُ فَيَقْتُلُوكَ، وہ نادانی کے اندر، وہ نادانی میں اجلت کرتے ہوئے تجھے قتل کر ڈالیں۔ تو اے علی بتا تیری رضا کیا ہے؟ اے علی دیکھ لے یہ معاملہ لوگوں کو پتہ چل جائے، علی کی رضامندی سامنے آ جائے، کیونکہ حضور کا محافظ اللہ ہے، یہ بظاہر ان کو بھی اللہ نوازنا چاہتا ہے، علی کو بھی نوازنا چاہتا ہے، ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہما لوگوں کو پتہ چل جائے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے کہ علی کا مقام کیا ہے، ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، اس نے رسول اللہ پر کیسے جان قربان کی، اس نے کیسے کی، آنے والے لوگوں کے لیے قیامت تک یہ پیغام چلا جائے۔ تو میرے دوستوں جب آپ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ سے پوچھا علی کا کیا جواب آیا، ذرا سن لو، او عاشقو سن لو، آج کے لوگوں سن لو، اس صدی کے لوگوں سن لو، اور آج بھی آپ علیہ السلام کی عزت و عظمت پر حملے ہو رہے ہیں، لیکن سنو حضرت علی نے سب سنا ہے کہ یہ مجھے قتل بھی کر سکتے ہیں، بہت کچھ میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ سب کچھ سننے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ چھپایا نہیں، کچھ چھپایا نہیں، کچھ چھپایا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب واضح کر دیا تو علی المرتضیٰ کا جواب آیا قال بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیارے محبوب، رضیتو، میں اس بات پر راضی ہوں۔ معاملہ کیا ہے کہ نہ جانے میں یہ تجھے قتل کر دیں۔ علی فرماتے ہیں رضیتو، میں اس بات پر راضی ہوں یا رسول اللہ، کوئی پرواہ نہیں میں قتل کر دیا جاؤں، کوئی پرواہ نہیں، ان تکونا روحی لروحی کا وقاءن نفسی لنفسی کا فدان، یا رسول اللہ میری روح بھی آپ پر قربان اور میری جان بھی آپ پر قربان، یا رسول اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، رضیتو، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں راضی ہوں۔ اسے علی کہتے ہیں، اسے علی کہتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی نے آگے کیا کہا کہ وَهَلْ أُحِبُّ الْحَيَاةَ إِلَّا لِخِدْمَتِكَ وَالتَّصَرُّفِ بَيْنَ أَمْرِكَ وَنَهْيِكَ وَلِمَحَبَّةِ أَوْلِيَائِكَ وَنُصْرَةِ أَصْفِيَائِكَ وَمُجَاهَدَةِ أَعْدَائِكَ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمَّا أَحْبَبْتُ أَنْ أَعِيشَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا سَاعَةً وَاحِدَةً۔ حضرت علی المرتضیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتے ہوئے عرض گزار ہوئے، کیا میں زندگی سے
बजुज़ इसके मोहब्बत कर सकता हूँ कि जो मेरी ज़िंदगी हुजूर की खिदमत पर कुर्बान हो जाए, जो मेरी ज़िंदगी हुजूर पर कुर्बान हो जाए। क्या हुजूर के अवामिर नवाही की बजा आवरी में मेरी ज़िंदगी गुजर जाए, हुजूर के दोस्तों की मोहब्बत में, अहबाब में, नुसरत में और उनके दुश्मनों के साथ जिहाद करने में मेरी ज़िंदगी गुजर जाए तो मुझे और क्या चाहिए। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली, जो तूने ये गुफ्तगू मेरे साथ की है इसका जवाब भी सुन ले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर कभी अली से बात करते हैं, कभी अबू बकर से बात करते हैं, कभी रब से बातें होती है। आप अलैहिस्सलाम की निगाह कहाँ पर है? मेरे दोस्तों सुनो, फ़अक़बला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला अलीयन क़ाल लहू या अबा हसन क़द क़रअ अला कलामिका हाज़ल मुअक्किलूना बिल्लौहिल महफूज़ी। ऐ अली, जो तूने मेरे साथ बातें की हैं, जान कुर्बान करने की, जिहाद की, अपनी रूह कुर्बान करने की, इज्जत अजमत सब कुछ कुर्बान करने की, ये जो गुफ्तगू तूने मेरे साथ की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अली, ऐ अबा हसन कद करा अला कलामिका हाज़ल मुअक्किलूना। ऐ अबुल हसन, तेरे इस कलाम की तस्दीक लौहे महफूज के फरिश्तों ने कर दी है कि जो अली कहता है वो ऐसा कर देगा। हालांकि अभी हुआ नहीं, अभी रात आई नहीं, अभी हुजूर का सफर जारी नहीं हुआ, अभी सारे मामलात तय हो रहे हैं, लेकिन हाँ, जब अली ने बातें की, हुजूर फरमाते हैं कि लौहे महफूज के अंदर ये सारा मामला तस्दीक हो चुका है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास। ज़रा तवज्जो रखिए 2-4 मिनट इंशाअल्लाह रहमान, ताकि ये बात किसी नहज पर, किसी मकाम पर पहुंचा दूं, फिर ज़िंदगी का साथ। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुम्मा काला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अबी बकर। अब आप अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर के पास आए और अबू बकर सिद्दीक को बताया कि अबू बकर, मेरी बात सुन ले, मेरी बात तवज्जो से सुन ले कि जब मेरे साथ तू चलेगा ना तो ये इतना आसान नहीं है कि कुफ़ार मुझे कत्ल करने के दर पे, वो मुझे कत्ल करना चाहते हैं, वो मुझे अज़ियतें पहुँचाना चाहते हैं। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले अबी बकरिन अरदीता अन तकूना माइया या अबा बकरिन तुतलबु कमा उतलबु। ए अबू बकर, जब मैं निकलूँगा तो ये मेरे साथ, ये मेरे पीछे होंगे, जैसे ये मेरी तलाश करेंगे तेरी भी तो तलाश करेंगे ना, ये मेरी तलाश करेंगे तेरी भी तलाश करेंगे, और फिर इस दौरान जो मुझे तकलीफ पहुंचाएं वो तुझे भी तकलीफ पहुंचाएं। फिर यहाँ पर बता दे, आरादीता, इस मुश्किल सफर में, इस कठिन सफर में जान कट सकती है, तरह तरह की सऊबतें आ सकती है। ऐ अबू बकर बता दे, इश्क रसूल आसान नहीं है, आशिक रसूल बनना आसान नहीं है, इश्क रसूल के नारे लगवाना बहुत मुश्किल है। मेरे दोस्तों, ये इश्क है। बताया जा रहा है कि अबू बकर देख ले, सारा कुफ्र मेरे कत्ल करने के दर पे है, ये मेरे पीछे आएंगे और मेरे कत्ल करने के दर पे होंगे, और मुझे तलाश किया जाएगा, जैसे मुझे तलाश किया जाएगा तुझे भी तलाश किया जाएगा। आरादीता, अरे बता दे, तेरी इसमें क्या रिदामंदी है? क्या तू चाहता है कि इस सफर में तू मेरे साथ रहे और इतनी मुश्किलात मेरे साथ हो, वो तेरे साथ भी हो? क्या ख्याल है? ऐ अबू बकर, तू इस बात पर राजी है? तू ऐसा चाहता है? अबू बकर का जो जवाब आया, बेदार हैं तो फिर कह दे सुभान अल्लाह। अबू बकर का जवाब आया जी। अबू बकर ने जब सारी बातें सुन ली, सारी बातें सुनने के बाद अबू बकर का जवाब क़यामत तक के आले उशाक के लिए, आले हक के लिए, ऐ हाकिमों, ये तुम्हारे लिए भी है। ऐ काश कि तुमने सीरत की किताबों का तुमने मुताला किया होता तो आज के दौर में
تمہیں پتہ ہوتا کہ آج ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے اور محشر کے دن ہم نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے، تمہیں آج پتہ ہوتا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں قربان کر گئے ان کا مرتبہ بتا دیا گیا کہ محشر کے دن جنت میں علی بھی حضور کے ساتھ ہوئے گا، ابو بکر کا مکان بھی حضور کے ساتھ ہوئے گا۔ ارے بندو، اے حضور کے غلاموں، خالی باتوں سے کام نہیں چلے گا۔ آج لوگوں نے فیصلہ دے دیا ہے کہ رسول اللہ کا دامن تو نہیں پکڑا، آپ کی عزت و عظمت پر قربان نہیں ہوئے، غیروں کا دامن پکڑا ہے۔ تو یاد رکھ لو، محشر کے دن تم رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنا کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ علی المرتضیٰ کو اپنا چہرہ کیا دکھاؤ گے؟ ابو بکر صدیق کو بھی اپنی جان پیاری تھی، علی المرتضیٰ کو بھی اپنی جان پیاری تھی، وہ بھی آل اولاد والے تھے۔ اور یہ سارا نظام جو آج ہم دیکھ رہے ہیں، کاروبار، یہ نظام، یہ دوستیاں، یہ چکر فکر مکر، یہ سب ان کو بھی پیش آ سکتے تھے، لیکن نہیں، سب کچھ دوستیاں بعد میں، رشتہ داریاں بعد میں، محبتیں بعد میں، حضور کی ذات سب سے پہلے، حضور کی ذات سب سے پہلے۔ سب کچھ حضور پر قربان کرنا ہے، سب کچھ حضور پر قربان کرنا ہے۔ ابو بکر کا بھی یہی نعرہ ہے، علی المرتضیٰ کا بھی یہی نعرہ ہے۔ علی المرتضیٰ بھی جان دینے میں سب سے آگے ہے، اور ابو بکر سن کر اپنی جان دینے میں سب سے آگے ہے۔ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ابو بکر نے یہ پیغام دیا کہ جان وہی ہے جو حضور پر قربان ہو جائے۔ علی المرتضیٰ نے بھی یہی پیغام دیا ہے کہ جان وہی ہے جو حضور پر قربان ہو جائے۔ آج تو کیا کہتا ہے کہ جان وہی ہے جو کافروں پر قربان ہو جائے، جو کافروں کی محبت میں جان قربان ہو جائے؟ ذرا سوچئے، دعوت پیغام ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی پڑھ لیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا یہ منظر پڑھ لیجئے، ابو بکر صدیق کی زندگی کے مطالعہ کر لیجئے، سارا واضح ہو جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے کچھ چھپایا نہیں، کچھ چھپایا نہیں، کچھ چھپایا نہیں، دونوں کو واضح بتایا کہ یہ کھٹن مرلہ ہے، تمہاری جانیں جا سکتی ہے، ارے تم بتا دو، تم اس بات پر راضی ہو؟ تو ابو بکر نے کیا کہا؟ قال ابو بکر یا رسول اللہ اما انا لو عشت عمر الدنیا واعذب فی جمیعها اشد عذاب۔ حضرت ابو بکر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اتنی مدت زندہ رہوں جتنی دنیا کی عمر ہے، اور اس طویل زندگی میں مجھے سخت ترین عذاب دیے جائیں اور طرح طرح کی مشکلات کا سامنا ہو، میں کچھ نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں حضور کی محبت میں مروں، حضور کی محبت میں جیوں، حضور کی محبت میں ستایا جاؤں، میں کاٹا جاؤں، میں ذبح کیا جاؤں، مجھے طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا ہوتا رہے، اور اتنی لمبی زندگی بھی ہو کہ بار بار حضور پر اپنی جان قربان کروں۔ تو یا رسول اللہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ابو بکر کا جواب آیا تو پھر آپ علیہ السلام نے لوح محفوظ کی طرف دیکھا کہ ابو بکر نے جو گفتگو کی ہے اس کا جواب اوپر کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا جرم ان اطلع اللہ علی قلبک ووجد ما فیہ موافقا لما جرى على لسانك جعلك مني بمنزلة السمع والبصر والرأس من الجسد وبمنزلة الروح من البدن۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کی باتوں کا پورا خلاصہ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر آگاہ ہو چکا ہے۔ لا جرم، یقیناً، یعنی جو باتیں تم نے کی ہے نا، تمہاری ان باتوں پر اللہ کریم آگاہ ہو چکا ہے۔ یعنی تیری زبان سے جو گفتگو جاری ہوئی ہے، جو کلام جاری ہوا ہے، یہ تیرے لیے اب سن لے اے ابو بکر، تیرا مرتبہ میرے نزدیک کیا ہے؟ تو میرے لیے بمنزل کان اور آنکھوں کے ہے، تیرا جسم میرے ساتھ ہے اور میرا جسم تیرے ساتھ ہے، اور نیز یہ جس طرح یہ سر جسم سے جدا نہیں ہو سکتا، اے ابو بکر تو بھی میرے سے جدا نہیں ہو سکتا۔
دوستان محترم، باتیں بہت ہیں اور اس میں جو پیغام ملنا تھا آج کوئی بھی بچہ نہیں ہے. کوئی میرے پاس بیٹھے ہوئے جو میرا بیان سن رہے ہیں سب حاضر دماغ بیٹھے ہیں، سب کے دو دو کان ہیں، سب کی دو دو آنکھیں. جو اس میں پیغام ملا ہے آپ نے سن لیا ہے؟ جنہوں نے سنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، جنہوں نے نہیں سنا وہ نیچے کر لیں. علی المرتضیٰ بھی حضور پر قربان ہونے کے لیے تیار، نیچے کر لیں. اور حضرت ابوبکر صدیق بھی جان قربان کرنے کے لیے حضور پر قربان. اور آپ علیہ السلام نے چپ کیسے نہیں، اے علی بس میں آپ کو کچھ نہیں بتاتا کیا ہونے والا ہے. نہیں بھائی نہیں، آپ علیہ السلام کو علم تھا کہ بعد میں بھی میری ذات پر حملے ہوں گے، اس وقت بھی عاشقوں کا امتحان ہوگا تاکہ ان کی زندگیاں سامنے ہوں گی ان کے کہ ابو بکر حضور پر کیسے اور علی المرتضیٰ حضور پر کیسے قربان ہوئے. ایک بستر پر ہے اور ایک سفر میں ساتھ ہے، اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے. تو میرے دوستو قیامت تک اور آج یہ جو دور ہے جس میں ہم سب گزر رہے ہیں، توجہ فرما لیں، آج ہم کڑے امتحان میں ہیں، کڑے امتحان میں ہیں، کڑے امتحان میں ہے. ایک طرف ہماری دوستیاں، ہماری جان، ہماری اولاد، یہ سب کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن ذرا خیال کر لیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ پوری کائنات سے سب سے زیادہ اسے حضور سے محبت نہ ہو. اب آپ دیکھ لیں کہ آج ہم نے اپنی جان، مال، اولاد، دوستوں کا فیصلہ کر دیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کے لیے ہم نے جو مذاق اڑایا ہوا ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں. تو میرے دوستو آج جمعۃ الوداع کا یہ خوبصورت پیغام ان دونوں ہستیوں کی اس مرحلے پر، ہجرت کے اس موقع پر جو ہمارے سامنے آیا ہے، اب ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. اب ہم اپنی زندگی کا تعین کر سکتے ہیں، اپنے سفر کا تعین کر سکتے ہیں، اپنی سمت کا تعین کر سکتے ہیں، ہم نے کس طرف جانا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.